الحمد لله الذي خلق الإنسان، والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان، وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن، وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان، وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن، وعلى علي سيد العلماء والشجعان، وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح سائر عمله، وإن فسد سائر عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عزیزان من، بزرگان محترم، گزشتہ جملے ہم نماز کے حوالے سے گفتگو عرض کر رہے تھے. نماز میں ہم بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے. اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے. صحابہ نے عرض کیا: رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کریں گے؟ ہم تو چوری یہ سمجھتے ہیں کسی سے کوئی چیز چرا لی، کسی کا موبائل چرا لیا، کسی کی گھڑی چرا لی، کسی کی گاڑی چرا لی، یہ چوری ہے. نماز میں سے کون سی چیز ہے جو ہم چوری کریں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود اچھی طرح نہ کرنا یہ نماز میں سے چوری ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خلافت کے دور میں اپنے جو گورنر تھے ان کو خطوط لکھے تھے، اور یہ لکھا تھا کہ تمہاری تمام ذمہ داریوں میں میرے ہاں سب سے اہم ذمہ داری نماز ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رعایا کی خدمت کریں گے، یہ اہم ذمہ داری ہے، ہم کوئی سڑکیں بنا دیں گے، یہ اہم ذمہ داری ہے، ہم کوئی گلی پکی کر دیں گے، یہ اہم ذمہ داری ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. میرے ہاں نماز، جو نماز صحیح ادا کرے گا، نماز کا خیال رکھے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھ سکے، اور جو نماز کو ضائع کرے گا وہ باقی ذمہ داریوں کو بھی ضائع کرے گا. یہ خطوط لکھے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنا جو ہے نا وہ اہم امر ہے، کتنی اہم عبادت ہے. نماز میں ہم عموماً 4 جگہوں پر کوتاہیاں کرتے ہیں: سجدے میں، رکوع میں، قومہ میں اور جلسہ میں. رکوع اور سجود تو آپ جانتے ہیں. قومہ کہتے ہیں رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں پہلے سجدے میں جانے سے پہلے، اس کو قومہ کہتے ہیں. اور 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں. رکوع کہ ہم جب جو ہے نا وہ جھکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھک کر ہم کمر کو سیدھا کر لیں، سر اور کمر کو برابر کر لیں. اور اسی طرح جو ہے نا وہ سجدے میں کہ ہم جو ہے نا وہ ہماری پیشانی زمین پر ٹک جائے. اور اسی طرح قومہ میں ہماری کمر بالکل سیدھی ہو جائے، اور جلسہ میں بھی ہماری کمر سیدھی ہو جائے. ہم بہت زیادہ ان جگہوں پر غفلت کا شکار ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ
مردوں کو جلدی ہوتی ہے اپنی جاب کی، اپنے بزنس کی وجہ سے، اور خواتین کو جلدی ہوتی ہے گھر کے کاموں کی وجہ سے، کسی تقریب میں شرکت کی وجہ سے. تو ہماری پھر نماز میں تیزی آ جاتی ہے. دنیاوی کاموں کی وجہ سے کسی اور کام میں ہم جلدی نہیں کریں گے، لیکن نماز میں سارا قصور، ساری جلدی، ساری تیزی جو ہے وہ ہم نماز میں نکالیں گے. تو دیکھیے گا بعض صورتوں میں نماز نہیں ہوتی، نماز ہوتی نہیں تو ہم سمجھ رہے نماز ہو رہی ہے. بات رکوع اور سجود، اس کے ان دونوں کے 3 درجے ہیں، اور قوما اور جلسہ ان کے 2 درجے ہیں. رکوع اور سجود کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے ان کے فرض ہونے کا، دوسرا درجہ ہے ان کے واجب ہونے کا، اور تیسرا درجہ ہے ان کی سنت ہونے کا. پہلے فرض درجہ، رکوع کا فرض درجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کمر جھکا دیں، اور کمر جھکانے کے بعد ہمارے ہاتھ جو ہے نا وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے. جہاں پر یہ حرکت ختم ہو جائے تو یہ فرض درجہ پورا ہو گیا. اگر کسی کا فرض درجہ نہیں ہوا، فرض نہیں ادا ہوا، جھکتی ہی ابھی ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے نہیں تھے، جیسے جلد بازی میں پھر کھڑا ہو گیا تو نماز نہیں ہوئی، اور سجدہ سہو کرنے سے تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے تلافی نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. اور سجدے کا فرض درجہ یہ ہے کہ ہم سجدے میں جائیں، ہماری پیشانی ٹک جائے زمین پر، تو اب جا کے فرض درجہ ادا ہو گیا. اگر ہماری پیشانی نہیں ٹکی، اس سے پہلے ہم اٹھ گئے تو فرض نہیں ہوا، نماز نہیں ہو، سجدہ سہو کرنے سے بھی نہیں ہوگی. ٹکنے سے مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ بٹا ہے، مثلا اگر کوئی بڑا میٹر فارم ہے اس میں بھی سجدہ کر رہا ہے تو وہ پیشانی نیچے جا رہی تھی، ٹھیک ہے، اٹھ گیا، اس نے سر اٹھا لیا تو ٹکے نہیں، تو نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا. یہ ہے ان کا فرض درجہ. اور رکوع اور سجود کا دوسرا درجہ واجب ہے. واجب درجہ یہ ہے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا رکوع کا کہ جو ہے نا وہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائے، اس کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر یا ایک دفعہ سبحان اللہ کے مقدار، اتنی مقدار وہاں پر ٹہرے رہنا، اتنی مقدار وہاں پر رہنا رکوع میں، یہ واجب ہے. اگر کوئی اتنی مقدار نہیں رہتا، اس سے پہلے وہ سر اٹھا لیتا ہے رکوع سے، تو اگر تو جان بوجھ کر ایسا کیا یا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا تو دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہوئی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. مسئلے کا علم نہیں تھا تب بھی حکم ہے، اس لیے ہے کہ جہالت معتبر نہیں ہے. کوئی کہے کہ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کہہ سکتا جو دارالاسلام میں رہ رہا. اللہ تعالیٰ کہیں آپ نے کیوں نہیں سیکھا نماز کا علم؟ نماز کی مسائل کا علم آپ کو نہیں، یہ تو فرض ہے. کوئی کسی قانون کسی ملک میں کسی کنٹری میں رہتا ہو، وہاں پر کوئی جرم کر دے، کسی کو قتل کر دے، بعد میں وہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں، لا کا پتہ مجھے نہیں تھا کہ یہاں پر قانون قتل کرنا جرم ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے، تو اس سے کہا جائے گا آپ اس کنٹری میں رہ رہے ہو، آپ کو اس کنٹری کا لا کا علم ہونا چاہیے. تو نماز کا علم نہیں ہے، جہالت معتبر نہیں ہے. سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی. سجدہ سہو تب ہوتا ہے جب کوئی بھول جائے، یا بھول کر تو نہیں کیا، قصدن کیا ہے. اور اگر بھول کر ایسا ہو جائے، بھول کر ایسا جلد بازی میں اٹھا، اتنی دیر وہاں پہ رہا نہیں، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کیے تو نماز ہوگی، سجدہ سہو نہیں کیے تو نماز نہیں ہوئی، نماز کا ادا کرنا پڑے گا. اور سجدے کا بھی واجب درجہ اتنا ہی ہے کہ پیشانی ٹیکنے کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر یا ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار وہاں پر سجدے میں رہنا.
اگر اس سے پہلے کوئی اٹھتا ہے تو وہی مسئلہ ہے، جان بوجھ کر ایسا کیا یا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا، نماز نہیں ہوئی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اب بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، کیا تو نماز ہو گئی، نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، اعادہ کرنا پڑے گا نماز کا۔ تو یہ ہے ان دونوں کا واجب درجہ، اور ایک ہے ان دونوں کا سنت درجہ۔ سنت درجہ یہ ہے کہ انسان رکوع میں جائے، گھٹنوں کو پکڑ لے، اس کے بعد جو ہے نا 3 دفعہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کی مقدار وہاں پر رہنا رکوع میں، یہ اس کا سنت درجہ ہے۔ اور سجدے کا سنت درجہ بھی یہ پیشانی ٹیکنے کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کی مقدار وہاں پر رہے۔ سنت پر عمل کریں گے تو اس عمل میں نورانیت پیدا ہوگی، مقبولیت پیدا ہوگی، محبوبیت پیدا ہوگی، اور اس عمل کے قبول ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اگر کسی نے سنت درجے پر عمل نہیں کیا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن جو سنت کا نور ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا تیسرا درجہ ان کا ہے سنت ہونے کا۔ دیکھیں گھٹنوں کو رکوع میں اچھی طرح پکڑنا چاہیے مضبوطی سے، اور انگلی کھلی ہوئی ہو، اور اس طرح مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے کہ اچانک کوئی اوپر سے زور سے مارے کمر پر تو یہ جو ہماری گرفت ہے گھٹنوں کی یہ ٹوٹ نہ جائے، یعنی ہاتھ کھل نہ جائے، اتنی مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے۔ وہ عذر ہے، بڑھاپا ہے، بہت مسئلہ تو الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ان دونوں کے 3 درجات ہیں، فرض، واجب اور سنت درجہ۔ اس کے بعد قومہ اور جلسہ، ان دونوں کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ ان کے واجب ہونے کا ہے اور ایک درجہ ان کے سنت ہونے کا ہے۔ واجب درجہ ان کا کیا ہے کہ رکوع کے بعد ہم کھڑے ہو جائے، کمر ہماری سیدھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر یا ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار وہاں پر کھڑے رہنا۔ اگر کوئی مثلا کسی کی کمر سیدھی ہو نہیں، جیسے اکثر ایسا کرتے ہیں، کمر سیدھی کی نہیں، فوراً سجدے میں چلے گئے، تو واجب رہ گیا، واجب چھوٹ گیا۔ وہی مسئلہ جان بوجھ کر ایسا کیا یا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا، نماز نہیں ہوئی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے ہیں، بھول کر تو کوئی بھی نہیں کرتا، بھول کر تو نہیں کرتے، وہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، نماز نہیں ہو رہی، خوش ہو رہے ہماری نماز ہو رہی ہے۔ خواتین بھی مرد بھی، خواتین بھی ایسا کرتی ہیں، ان کے لیے نہیں ہوگا نا، یہی مسائل ہے، وہ بھی ایسا کر رہے نماز نہیں ہو رہی، ہم خوش ہو رہے جی ہم نے فرض ادا کی۔ اور اسی طرح جلسے کا واجب درجہ، 2 سجدوں کے ساتھ بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، کمر سیدھی ہو جائے اور ایک دفعہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کی مقدار وہاں پر انسان ٹہرے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے۔ اگر ایسا نہ کیا، کمر سیدھی کی نہیں، دوسرے سجدے میں چلا گیا، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں، تو جان بوجھ کر ایسا کیا، مسئلے کا علم ہونے کی وجہ سے ایسا کیا، نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، اعادہ کرنا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ بھول کر ایسا کیا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہ کیا تو نماز نہیں ہوئی، اعادہ کرنا پڑے گا۔ اب اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ایسا کر رہے ہیں سب، جلدی جلدی میں، ایسے نماز سے جان چھوڑا دیا، جان چھوڑا، بس جلدی کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز بری طرح پڑھی جائے، وقت کو بھی ٹال دیا جائے، وضو بھی اچھی طرح نہ کیا جائے، رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح نہ کیا جائے،
تو وہ نماز ایک بدصورت سیاہ رنگ میں جاتی اس کو بددعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تم نے مجھے برباد کیا. وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے پاس اوپر جاتی نہیں، اوپر جاتی نہیں. اور جو نماز اچھی طرح پڑھی جائے، خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اس کی چمک روشنی ہوتی ہے اور نماز اس کی حق میں دعا کرتی ہے، عذاب سے اس کو روکتی ہے. قبر میں نماز کری ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے، کسی نے اس پر گفتگو شرح کریں. تو ان کا واجب درجہ اور ان دونوں کا سنت درجہ یہ ہے رکوع اور سجود کا نہیں معذرت قوم اور جلسے کا کہ 3 دفعہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کی بقدر قومہ میں انسان کھڑا رہے اور جلسے میں بیٹھا رہے. یہ سنت درجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ یہ چاروں برابر ہوتے تھے. یعنی جتنی دیر رکوع میں گزاری ہے اتنی دیر سجدے میں، اتنی دیر قومہ میں، اتنی ہی دیر جلسے میں گزارتے تھے. اب اگر سنت پر عمل کریں گے نا تو 3 دفعہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر کی بقدر رکوع میں، اتنی مقدار جلسے میں، اتنی مقدار قومہ میں، اتنی جلسے میں، تو ہمارے چاروں یہ ارکان برابر ہو جائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر سنت پر عمل ہوگا. ہونا کیا ہے اس میں، کیا ہو مزہ آنا ہے اگر آپ جو ہے نا وہ شروع کریں گے اس کو. اور رکوع کے بعد جب کھڑا ہو تو دعا پڑھنی چاہیے جو حدیث شریف میں آتی ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ، تو کہ صاحب ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ دعا پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام پھیرے تو پوچھا کہ یہ دعا یہ کلمات کس نے پڑھی؟ اور صحابی گھبرا گئے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کس نے پڑھے؟ تو صحابی نے کہا میں نے پڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات اتنی محبوب کلمات ہیں، اللہ کو اتنے پسند آئے کہ 30 فرشتے بھیجے اور 30 فرشتے جھپٹے لگ کے ان کلمات پڑھنے کی کوشش تھی کہ پہلے میں اٹھاؤں یہ کلمات، ہر فرشتے کی کوشش تھی. اب یہ کلمات پڑھنے چاہیے نا، دیر نہیں لگے گی. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ جو قوم کا سنت درجہ ہے اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور ان کلمات کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ ہر ایک یاد کر سکتا ہے، ایک ایک لفظ یاد کر یومیہ 4-5 دن لگ جائیں گے، ہفتہ لگ جائے گا، 10 دن لگ جائیں گے، یاد ہو جائیں گے، ہمیشہ پڑھتے رہو. اور اسی طرح 2 سجدوں کے جو جلسہ ہوتا ہے حدیث شریف میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ پڑھا کرتے تھے اللہ مغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ 5 کلمات پڑھتے تھے. اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وعافنی اور میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، واہدنی اور مجھے ہدایت، وارزقنی اور مجھے رزق نصیب فرما. یہ پڑھیں گے تو سنت درجے پر عمل ہو جائے گا، اتنی مقدار وہ ہم بیٹھیں گے اور ہمارے یہ 4 ارکان برابر ہو جائیں گے. اس میں یعنی مشکل کیا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں ہم. تو یہ ارکان ہے جن میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں اور اکثر حضرات اس میں غفلت کا شکار. نماز پڑھ رہے نہیں ہو رہے، بجائے یہ کہ نماز ہمارے لیے کوئی عبادت کا ذریعہ بن جائے، شہادت کا ذریعہ بن جائے، دعا کا ذریعہ بن جائے، نیکی کا ذریعہ بن جائے، یہ ہمارے لیے اور بدبختی کا ذریعہ بن رہی ہے، بدعا کا ذریعہ بن رہی ہے، بدعا کرتی ہے. اس لیے نماز سے جان نہیں چھڑانی، یہ جان چھڑانے کے لیے نہیں ہے. اس لیے بھی ہے کہ دنیا کا کوئی کام اگر ہمارے پیش ہے تو ہم تیزی ہمارے نماز میں آ جائے، جلدی نماز میں آ جائے. نہیں، اس کام کو تیز کرو نا، اس کام کو مؤخر کرو نا. نماز میں کیوں جلد بازی سے کام لے رہے؟
تو اس لیے نماز کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور نماز کو جو ہے نا وہ اپنے لیے بدبختی شقاوت کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔